ایک عورت اپنے شوہر کو مارنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے تنگ تھی۔ اس نے ایک مرغی فروخت کی اور اس سے ایک زہر کی پڑیا خریدی۔ پھر وہ زہر شوہر کے سالن میں ڈال کر اسے کھانا پیش کیا، مگر حیرت انگیز طور پر شوہر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بیوی کو بہت غصہ آیا اور اس نے دوسرے دن پھر 2 مرغیاں فروخت کر کے چوہوں کی دوائی خریدی اور پھر اس دوائی کو آٹے میں ملا کر شوہر کے لیے روٹیاں پکائیں اور پھر شوہر کو کھانا پیش کیا۔ لیکن دوسرے دن بھی شوہر نے کھانا کھایا اور اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ عورت حیران تھی کہ اس کا شوہر انسان ہے یا پھر جن۔ صبح صبح اس نے اپنے شوہر کی چائے میں زہریلی گولیاں ڈال کر اسے پیش کی۔ پھر چھپ کر دیکھنے لگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور محمد کے گھر 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا۔ نور محمد 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پورے خاندان والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نور محمد نے اس کا نام خلیل احمد رکھا۔ خلیل جب 6 ماہ کا ہوا تو ایک دن ان کی کوئی رشتہ دار ان سے ملنے آئی۔ جب اس عورت کی نظر خلیل پر پڑی تو اس نے کہا، اس بچے کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ نارمل بچہ نہیں۔ خلیل کی ماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، گویا وہ عورت اس کے ہاں مہمان تھی، لیکن اس کی ماں نے اس عورت سے کہا، تم ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، تم ہمارے گھر سے چلی جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عورت ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ نور محمد کو جب پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی پر خفا ہوا، جسے بھی حالات تھے، اس نے جو بھی کہا، لیکن تجھے اسے اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہمارے ہاں مہمان تھی۔ بیوی نے رو کر کہا، میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ کتنی دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا اور وہ بجائے ہمیں مبارکباد دینے کے بچے میں عیب تلاش کر رہی تھی۔ خلیل جب بڑا ہوا تو نور محمد نے اسے اسکول میں داخل کروایا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ایک دن خلیل صبح اسکول سے واپس لوٹ آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ماسٹر صاحب نے مجھے اسکول سے نکال دیا۔ خلیل کے ہاتھ بھی لال تھے، شاید ماسٹر صاحب نے اسے چھڑیوں سے سزا دی تھی۔ نور محمد کو جب پتہ چلا تو وہ اسکول میں گیا اور ماسٹر صاحب سے دریافت کیا، آپ نے میرے بیٹے کو کیوں مارا اور اسے اسکول سے کیوں نکال دیا؟ ماسٹر صاحب نے نور محمد سے کہا، بھائی آپ کا بیٹا جب سے اسکول آیا ہے کسی نہ کسی لڑکے سے جھگڑا ضرور کرتا ہے، مگر آج اس نے ایک بچے کا سر زخمی کر دیا۔ لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اگر کچھ ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کس پر تھی؟ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، تب ہی یہ اسکول میں آ سکے گا۔ عمر بڑھانے کے ساتھ ساتھ خلیل بھی بڑھتا ہوا غصہ باپ کو پریشان کر رہا تھا۔ کبھی ایک اسکول میں نام داخل کرواتا تو کچھ عرصہ بعد وہاں سے نام خارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار سے یا پھر غصے سے، دونوں طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر خلیل کے غصے میں کمی نہ آئی۔ وہ اپنے بیٹے کو مختلف پیروں فقیروں کے پاس لے جانے لگا۔ بدقسمتی سے خلیل جعلی پیروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے نور محمد سے کہا کہ آپ کے بیٹے پر جنات کا سایہ ہے۔ ہمارے علم کے مطابق آپ کے بیٹے پر ایک جن عورت عاشق ہے۔ آپ بچے کو ہمارے پاس چھوڑ کر جائیں، جب یہ ٹھیک ہوگا تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ جنات سے نجات کے لیے اس کا بچہ ہمارے پاس ٹھہرنا ضروری ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، نور محمد کو مجبوراً اس پیر کی بات ماننی پڑی۔ انہوں نے بیچارے خلیل کو مار مار کر بے ہوش کر ڈالا۔ جب پھر ہوش میں آیا تو دوبارہ مارنا شروع کرتے۔ اسی طرح مار کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار بے ہوشی کی حالت میں وہ خلیل کو گھر پر چھوڑ کر چلے گئے اور یہ دعویٰ کیا، جب یہ ہوش میں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر افسوس کہ جب خلیل کو ہوش آیا تو اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اب اس پر خوف بھی طاری ہونے لگا۔ اب خلیل کے لیے اسکول میں مزید تعلیم حاصل کرنا مشکل تھا۔ باپ نے ایک ورکشاپ پر اسے کھڑا کیا کسی آدمی کے ساتھ تاکہ وہ کچھ کام سیکھ لے۔ ورکشاپ کا مالک نور محمد کا دوست تھا۔ وہ اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا اور خلیل کو اپنا بیٹا۔ وہ خلیل سے نہایت شفقت سے پیش آیا تاکہ اس کا دل لگ رہا ہے۔ وہ خلیل کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتا، کہانیاں سناتا۔ خلیل جب بڑا ہوا تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ایک الگ ورکشاپ کھولوں گا۔ باپ کے پاس کچھ پیسہ جمع تھا، اس نے ان پیسوں سے خلیل کو ایک نئی ورکشاپ بنا کر دی جس میں گاڑیوں کی مرمت ہوتی۔ خلیل نے کچھ نوجوان اپنی ورکشاپ پر شاگرد کے طور پر لگا دیے۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔
والدین کی خواہش تھی کہ وہ خلیل کی شادی کر لیں، مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو خلیل نے کہا میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں معلوم میری آنے والی بیوی کیسی ہوگی، اگر وہ اچھی نہ ہوئی تو میری زندگی پھر سے خراب ہو سکتی ہے۔ مجھے اپنا ماضی اچھی طرح یاد ہے، میں اپنا ماضی نہیں بھولا، مجھے یاد ہے میں کیسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ باپ نے اس نے کہا کہ بیٹا اس لیے تو ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کے والد کے اچھے دوست ہیں، اس کی بیٹی بہت شریف لڑکی ہے، دونوں کی بچپن کی دوستی اب رشتہ داروں میں بدل جائے گی اور تجھے بھی ایک اچھی سفر مل جائے گی۔ ماں واقعی ایک اچھی لڑکی تھی، اسلامیات میں ماسٹر کر رکھا تھا، ایک پرائیویٹ ادارے میں ٹیچر تھی۔ 2 مہینے بعد خلیل کی ماں نور سے شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب نے خلیل سے کہا بیٹا یہ میری اکلوتی اولاد ہے، مجھے اپنی جان سے پیاری ہے، مجھے امید ہے تم اس کا بہت خیال رکھو گے۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا کوئی عام معاملہ نہیں، یہ ایک باپ کے لیے مشکل مرحلہ ہے، لیکن مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس گھر میں جا کر بیٹی کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ خلیل نے شیخ صاحب سے کہا انکل آپ بے فکر رہیں، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ خلیل نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مانور اس کی سوچوں سے بھی زیادہ اچھی ثابت ہوئی، مگر کچھ لوگوں کو کسی کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ علاقے کے کچھ لوگ شیخ صاحب کے مخالف تھے، وہ شیخ صاحب کو ہر طرح سے اذیت دینا چاہتے تھے۔ ان کے بڑے نے کہا اگر شیخ کو اذیت دینی ہے تو اس کی اولاد کو تکلیف دو، خلیل کو اس کی بیوی کے متعلق بھڑکاؤ، جب تم ایک ہنستا بستا گھر برباد کرے گو تو شیخ اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ مانور 6 ماہ کی حاملہ تھی جب کچھ لوگوں نے خلیل کو اس کی بیوی کے متعلق بھڑکانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک ویڈیو ایڈیٹر کی مدد لی اور مانور کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے ایک نازیبا ویڈیو بنائی۔ انہوں نے خلیل کو ویڈیو دکھا کر کہا بظاہر شریف لڑکی کیسی ہے ذرا دیکھو، شیخ نے تجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، لڑکی کا کردار تجھ سے چھپایا، شادی سے پہلے اس کے کئی لڑکوں سے افیئر تھے، کیا پتا اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تمہارا ہے یا کسی اور کا، بس یہ سننا تھا۔ خلیل کو غصہ آیا، اس نے ان کے ہاتھوں سے موبائل لیا اور ان کو بہت مارا۔ خلیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا، انہوں نے خلیل سے مار تو کھائی مگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ خلیل کو بھڑکانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا خلیل اب گھر جا کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جو گھر کا سکون برباد کر دے گا۔ وہ غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوا تو مانور فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ شک کبھی جو اس کے دل میں پہنچ چکا تھا، اس نے بغیر کسی تحقیق کے مانور پر ڈنڈوں سے حملہ کیا، اتنا مارا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہوگی، حالانہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد خلیل کو احساس ہوا اس نے اپنی بیوی کو ضرورت سے زیادہ مارا ہے۔ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ مہنور کے علاوہ اسے اپنے بچے کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اپنی بیوی کو ایک ہسپتال میں لے گیا، مگر ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے مہنور کی موت کی تصدیق کی اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق مہنور کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، اس نے ادھر ہی اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بدبختی، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا برباد کی، مگر اب اپنی غلطی پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے اور بیوی کی زندگی دوبارہ نہیں لا سکتا تھا۔ شیخ صاحب کو اپنی بیٹی کی موت کا بہت صدمہ ہوا اور اس نے جب یہ خبر سنی تو دنیا سے چل بسا۔ اس موقع کے بعد خلیل گھر سے غائب ہو گیا اور ایک دربار میں فقیر کا بیس بدل کر رہنے لگا۔ اصل میں اس نے اپنا بیس نہیں بدلا تھا، اس حالت میں پہنچ چکا تھا کہ وہ فقیر لگتا تھا، کوئی شخص اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ کئی مہینے گزر چکے، نہ اس نے اپنے بال کٹوائے نہ داڑھی، گھر والے اسے تلاش کرتے رہے مگر وہ بازیاب نہ ہو سکا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی وہ کہاں گیا۔ آخرکار خلیل کے گھر والوں نے یہی سمجھا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ مر چکا ہے یا کسی نے اغوا کر لیا۔ تقریباً 2 سال بعد اسی محلے کا ایک بندہ دربار گیا تو اس نے خلیل کو پہچان لیا۔ اس نے اس کے باپ کو بتایا، بیچارہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی خاطر دربار گیا، اسے خلیل کو دیکھ کر حیرانی ہوئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی خلیل ہے۔ بڑی مشکل سے وہ خلیل کو راضی کر کے گھر لے آیا۔ خلیل مانور کی قبر پر گیا، بہت رویا۔ خلیل کے والدین اب دوبارہ اس کا گھر بسانا چاہتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا اب کوئی باپ اپنی بیٹی اسے دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ مانور کا واقعہ سن چکے تھے۔ آخرکار 1 سال کے مسلسل کوشش کے بعد خلیل کا
ایک ایسی عورت سے رشتہ طے ہوا جو طلاق یافتہ تھی اور بدقسمتی سے اس کے ہاتھوں بھی شوہر کا قتل ہو چکا تھا۔ جب دونوں کا رشتہ طے ہوا تو محلے والوں نے خوب مذاق اڑایا اور کہنے لگے اب دیکھتے ہیں کون کس کو مارتا ہے، دونوں ہی قاتل ہیں۔ ایک نے اپنے شوہر کی جان لی جبکہ دلہا صاحب نے اپنی بیوی کو مارا تھا۔ جب دونوں کی شادی ہوئی تو شروع میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بڑی ہی محتاط نظروں سے دیکھتے۔ خلیل نے ایک دکان پر کام کرنا شروع کیا اور اس کی بیوی شاکرہ نے گھر کو سنبھالنا۔ کچھ عرصہ بعد شاکرہ نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کی۔ خلیل کے والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو پیچھے وہ خلیل کی ماں سے جھگڑا کرتی، اس کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی۔ خلیل اسے سمجھاتا کہ میں نہیں چاہتا کہ اب کسی کے ساتھ سختی سے پیش ہوں، تم میرے ساتھ بھلے جیسے سلوک کرو لیکن میرے والدین کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ مگر وہ عورت باز نہ آئی۔ اب اس نے خلیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل میں آیا کہ خلیل ایک جان لے چکا ہے، یہ مجھے بھی مار ڈالے گا، اس سے پہلے یہ مجھے مار ڈالے میں اسے ختم کروں گی۔ اس نے خلیل کے بارے میں ایک منصوبہ قائم کر لیا، یہ جانے بغیر کہ خلیل اب بدل چکا ہے۔ خیر اس نے ایک مرغی فروخت کی اور دکان سے زہر کی پڑیا خریدی۔ اس نے شوہر کے لیے سالن تیار کیا اور سالن میں زہر ڈال دی۔ جب خلیل نے کھانا کھایا اس کے بعد وہ اس انتظار میں تھی اب یہ مرے گا، لیکن اسے کچھ نہ ہوا۔ اگلے دن اس نے چوہے مار دوائی خریدی اور اس کو آٹے میں ملا کر خلیل کے لیے روٹیاں پکائی۔ خلیل نے روٹی کھائی مگر اس دفعہ بھی اسے کچھ نہ ہوا۔ وہ حیران تھی اس کا شوہر انسان ہے یا جن، یا پھر اس کے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی۔ اس نے صبح ناشتے میں اپنے شوہر کی چائے کی پیالی میں زہر کی گولی ڈال دی اور خود چھپ کر دیکھنے لگی کہ آخر یہ چائے پیتا ہے یا نہیں۔ خلیل نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ چھپنے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے آؤ۔ شاکرہ سامنے آئی تو اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہے تو کچن سے چھری اٹھاؤ اور میرا گلا کاٹ دو، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ شاید میرے جرم کی سزا بھی یہی ہے جو میں نے مانہور کے ساتھ کیا تھا۔ جب تم نے پہلی بار مجھے زہر سے مارنے کی کوشش کی تو میری طبیعت خراب ہوئی تھی، لیکن گھر پر نہیں دکان پر۔ مجھے دکان میں الٹیاں آنا شروع ہوئی۔ جب ہسپتال گیا تو ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ آپ کو زہر دی گئی ہے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ تم نے ہی مجھے مارنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب گھر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ میں یہاں ہوٹل سے ہی کھانا کھا کر جاتا تھا جب تمہارے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نہیں کھاتا تھا۔ اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے چائے میں کچھ ملایا ہے۔ میں اپنے آپ سے ہار چکا ہوں، اس لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے 2 سال ایک زندہ لاش کی طرح گزارے ہیں۔ مانور کے بعد مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو میں مر جاؤں تو میں ابھی چائے پی لیتا ہوں۔ خلیل نے چائے کی پیالی اٹھائی اور ایک سلپ لینے ہی لگا تھا کہ شاکرہ نے اس کے ہاتھ سے پیالی لے لی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت بری عورت ہوں۔ پہلے شوہر کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد میں اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ خلیل نے اس سے کہا میں تجھے معاف کیا، ہم دونوں ہی مجرم ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے سے رہ کر ہم مزید جرم سے بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ خلیل اور شاکرہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، مگر ہر نماز کے بعد وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو خلیل اور شاکرہ کی کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔